آج انشاءاللہ ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے قبولیت اعمال کی شرائط۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، خیر کے کام ہر شخص کرنا چاہتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کام اعمال کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، اور جب اللہ کے دربار میں ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ کے ہاں وہ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ ان کے ریجیکٹ ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور کون سی ایسی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، پری ریکویزٹس ہیں جن کو اختیار کر کے اپنے اعمال کو 100% مقبول بنایا جا سکتا ہے۔ 40-50 سال، 60 سال، 70 سال کے قریب اس زندگی میں ہزاروں نمازیں، کروڑوں صدقات، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن نیکی کرنے سے پہلے بھی کوئی نہیں سوچتا، اور نیکی کرنے کے درمیان بھی اس کے خیال میں نہیں آتا، اور بعد میں بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے عمل تو کر لیا، رمضان گزارا، حج کیا، روزے رکھے، طواف عمرہ کیا، صدقہ خیرات کیا، بڑی بڑی کانفرنسز کروائیں، یہ بھی تو نیک عمل ہی ہے نا۔ اسی طرح قرآن پڑھایا، لیکن وہ سارا عمل میرے منہ پر دے مارا جائے۔ اصل پریشانی تو یہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، فرمایا جس شخص نے نماز عصر کو لیٹ کیا، پڑھی بھی سنت کے مطابق، آرام سے پڑھی، کوئی فرق نہیں کیا، لیکن صرف کیا کیا کہ نماز عصر کو لیٹ کر دیا بلا وجہ، کہ سورج سرخی مائل ہو گیا، یعنی مغرب سے کچھ دیر پہلے اس نے 4 ٹھونگے مار لیں، فرمایا وہ نماز اس کی مقبول نہیں ہے، وہ منافق کی نماز ہے۔ اب دیکھیں، نماز ہی پڑھی اس نے، لیکن وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے، آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں، یہ وہ موقع ہے جہاں پر یہ سلام کرنا ہے، السلام علیکہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیونکہ آپ سامنے تھے۔ ویسے آج کل ہم جمع کا صیغہ لگاتے ہیں السلام علیکم، لیکن عرب آج بھی آپ ان سے ملیں تو اکثر وہ سنگل واحد کا صیغہ لگاتے ہیں، لیکن جمع کا بھی لگاتے ہیں۔ تو بہرحال صحابی نے سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، چلو واپس، فصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا، وہ تو نماز پڑھ کے آئے ہیں اور آپ کو آ کے سلام کیا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے، جا کر نماز پڑھیے، اور آپ کی نماز نہیں ہے۔ وہ دوبارہ گئے، نماز پڑھی، جو جس طرح ان کو آتی تھی، پڑھ کے پھر سلام کیا، پھر آپ نے یہی الفاظ فرمائے۔ 3 بار وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے اور آ کر کہا کہ میں نے سلام کیا، اور آپ نے انہیں دوبارہ واپس بھیجا۔ پھر آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جس طرح نماز پڑھنا آتی ہے وہ میں نے ادا کر دی ہے، اس سے بہتر میں ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے حکم فرمائیں نماز کیسے ادا کرنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نماز کا آغاز کرو تو پورے اطمینان کے ساتھ قیام کرو، قرآن پڑھو، پھر رکوع کرو پورے اطمینان کے ساتھ کہ تمہاری ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ، پورے سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر جو اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے وہ کرو، پھر سجدے پورے سکون کے ساتھ کرو۔ یہ ہے طریقہ آپ کی نماز ادا کرنے کا۔ اچھا، انہوں نے نماز بھی پڑھی سنت کے مطابق ہی تھی، لیکن
کیا کیا تھا؟ نماز کو جلدی جلدی میں پڑھ لیا، ارکان تو پورے ادا کیے لیکن ارکان میں رکے نہیں۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتے کاڑے جلد باز، آئے نماز پڑھی جناب، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پڑھا کے چلے گئے، جلد بازی کے اندر سجدہ، جلدی میں رکوع، جلدی میں جناب قومہ کیا۔ ایسی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، آپ نے نماز نہیں پڑھی، یعنی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ ادا کرنا قرار دیا۔ تو آپ نے فرمایا نماز جب پڑھو تو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کرو، تب بارگاہ ربی کے اندر وہ قبول ہوگی۔ اچھا ثابت کیا ہوا؟ میں نے یہ 2-3 مثالیں دی ہیں، ابھی ہم نے موضوع کا آغاز کرنا ہے۔ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ آپ بھائیوں کو، بہنوں کو، سننے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض دفعہ عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ جی ہم آ گئے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز عبادت ہماری قبول بھی ہو۔ اچھا ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 3 بار کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اچھا بھائی ہم نے تو نماز پڑھی، عبادت کی، استغفار کیا، تسبیحات کی، لیکن پھر اللہ نے کہا کہ یہاں استغفار کرو، معافی مانگو میرے سے، کیونکہ اللہ رب العالمین وہی ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا میں کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا کہ بندہ سمجھے جی میرے بڑے عمل ہیں اور میری تو جنت پکی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ نہ، فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ اب دیکھیں نا جی، اللہ کے نبی بھی تو انسان ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، بنی آدم کے سردار ہیں، سید ولد آدم ہیں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن ہیں تو بشر۔ تو فرمایا اے اللہ کے نبی آپ بھی؟ فرمایا ہاں، پر مجھے تو اللہ کی رحمت نے گھیر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رحمت ہوگی اللہ کی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ تو ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے کہ میرے رب نے مجھے آنکھ دی، ناک دیا، اولاد دی، آکسیجن دی، نعمتیں دی، زندگی دی، اسلام دیا، توحید عطا فرمائی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاؤں۔ یہ تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اب میرے بھائیوں 3 بنیادی شرائط ہیں کسی بھی نیکی کے قبول ہونے سے پہلے۔ اگر یہ 3 چیزیں ہمارے عقیدے اور ایمان کے اندر موجود نہیں ہیں تو وہ نیکی اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات لکھ لیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر توحید اور اخلاص، توحید پر ایمان، اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں، صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت کو دیکھتے ہیں۔ توحید ربوبیت میں سارے افعال اللہ کے ہوتے ہیں۔ دنیا بنانا، پیدا کرنا، رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روائی، دنیا کا نظام چلانا، یہ سارے افعال کس کے؟ اللہ کے۔ ان تمام افعال میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا یہ نظام چلانے والا ہے۔ اللہ اکیلا رزق دینے والا ہے، اس کو نہ کسی کی حاجت، نہ ضرورت، نہ محتاجی۔ اسی طرح توحید الوہیت، جس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، اس میں
سارے افعال بندے کے ہوتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سورنا، پکارنا، صدقہ کرنا، جہاد کرنا، نیکی کرنا، اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، یہ سارے افعال کس کے ہیں؟ فعل کی جمع ہے نا افعال، بندے کے. توحید الوہیت میں سارے افعال کس کے ہیں؟ ہمارے. ہم ان تمام افعال کو جو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں یہ خاص اللہ کے لیے کریں گے. اگر ہمارے ذہن میں، دل میں رتی برابر بھی یہ آ گیا، شک آ گیا، شرک آ گیا، تو بھائی آپ کی توحید الوہیت ناقص ہے، کلمہ غلط، لا الہ الا اللہ ختم. یہ میں بڑا مختصر بتا رہا ہوں. تیسرے نمبر پر ہے توحید الاسماء و صفات. اللہ کے نام، اللہ ان ناموں میں اکیلا یکتا. اللہ کے نام، ان کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ کے نام، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں. اپنی نیکی اللہ کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں یا اللہ یہ میں نے نیکی اگر تیرے لیے کی ہے تو میرا یہ کام آسان کر دے. نیکی کا وسیلہ دیتے ہیں. کسی نیک بندے سے کہہ کر، کسی اچھے انسان سے کہیں جو زندہ ہو کہ میرے لیے دعا کر، یہ بھی وسیلہ دیتے ہیں. یہ تین ہی جائز ہیں. اب کیا ہوا؟ توحید اسماء، اللہ کے نام، اللہ ان ناموں میں یکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائیں اور ان دعاؤں کے اندر اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالا. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک. یا اللہ میں تیرے سارے ناموں کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھے. او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل کی ہے. او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. آگے اللہ کے نبی نے یہ دعائیں سکھائیں. مسند احمد میں بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ کے نام، یا اللہ جو تو نے اپنے نام ہمیں بتائے، کسی مخلوق کو بتائے، اور جن ناموں کو تو رکھتا ہے اور تیرے وہ نام ہیں، یا اللہ میں ان کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. پھر اللہ کی صفات. اللہ کی صفات کیا ہیں جی؟ بہت ساری صفات ہیں اللہ کی. اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا. سب سے بنیادی صفت یہی ہے نا. آج ہمارے ہاں چلے جاؤ، ہاں جی اللہ کہاں ہے؟ کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے. اللہ کہاں ہے؟ کہتا ہے میرے دل میں رہتا ہے. اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ کہتا ہے بہاؤدین کی شکل میں آ گیا، نعوذ باللہ. اللہ کہاں ہے؟ کہتا ہے حضرت علی کی شکل میں آ گیا، نعوذ باللہ. اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے کہتا ہے. ساری مخلوق کو اللہ قرار دے دیا، نعوذ باللہ. او بھائی بات سمجھ لو. اللہ وحدہ لا شریک، اکیلا، مخلوق سے جدا، مخلوق سے جدا. وہ ہمارا خالق، پیدا کرنے والا، ہم اس کی مخلوق. وہ معبود، ہم عابد، عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بڑا سادہ انداز سے سمجھانے کا قائل ہوں. اللہ خالق، ہم مخلوق. مخلوق اور خالق جدا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے علیہ السلام. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور. او بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے. ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سید ولد آدم. آپ کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھلے گا.
آپ کو اللہ 2 بار شفاعت نصیب فرمائے گا محشر کے دن، لیکن ہیں آپ اللہ کی مخلوق. خود بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گروں گا، مجھے اللہ وہاں پر وہ اپنی تسبیحات سکھائے گا جو ابھی مجھے بھی نہیں پتا، اور پھر میں ہر اس شخص کی اللہ کی اجازت سے شفاعت کروں گا جس نے توحید کا اقرار کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ. میں ہر اس کی شفاعت کروں گا. اچھا شفاعت جو ہوتا ہے نا، کہتا ہے جی ہماری یہ سفارش کر دے گا. بابا جی جانن تے اللہ جانے. پچھلے دنوں میں بینک میں گیا، ایک بدبخت کی گاڑی کھڑی ہوئی، اس کے پیچھے کیا لکھا؟ بابا جی جانن تے اللہ جانے. نعوذ باللہ. بھائی یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے، عقیدے دیکھو. اچھا کہتے ہیں جی بات نہ کریں، بات کڑوی ہو جائے گی. بات نہ کریں، اگلا جہنم کا ایندھن بن جائے. اللہ کے نبی پھر کیوں رکے؟ بابا جی جانن تے اللہ جانے، ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی ٹالدا نہیں. یہ الفاظ ہیں نا پنجابی میں، ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی ٹالدا نہیں. نہ میرے بھائیو، ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے میرے سے مانگو دعا، میں تو سنتا ہوں، میں تو سنتا ہوں. اللہ رب العالمین تو سننے والا ہے. اذا سألک عبادی، میرے بندے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، عنی، میں کہاں ہوں، فإنی قریب، میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھ سے دعا کرتا ہے فلیستجیبوا لی، میں اس کی دعا سنتا ہوں. ولیؤمنوا بہ لعلہم یرشدون. تم ایمان کیوں نہیں لاتے اور راہ راست اختیار کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ آئی؟ سادہ. تو کیا ہے؟ اللہ کے نام، ان کا وسیلہ. اسی طرح اللہ کی صفات. اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت اللہ کا عرش پر مستوی ہونا. نہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نہ کسی کے دل میں رہتا ہے، نہ باب فرید کی شکل میں آیا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا، نہ اللہ اپنے نبی کی شکل میں آئے. یہ تو ہندوؤں کا باطل، گندا، فاسد عقیدہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہندوؤں کا کیا عقیدہ؟ یہ میرے بھائیوں ہم سے کوئی دور تو نہیں ہے، وہ چند کلومیٹر دور جائیں تو وہ ہندو ہیں. کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے اوتار. کہتا ہے بھگوان اوپر والا وہ آیا رام کی شکل میں، فلاں کی شکل میں، فلاں کی شکل میں، تاکہ وہ دیکھے لوگوں کے حالات کیسے. یہ عقیدے ہیں ان کے. نہ اسلام میں کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا. اللہ الصمد، بے نیاز ہے. اچھا جی، آپ نے آج تک مخلوق میں کوئی بے نیاز دیکھا جسے کسی چیز کی حاجت نہ ہو، جسے بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، نیند نہ آئے، بوڑھا نہ ہو، مر نہ جائے، بیمار نہ ہو؟ دیکھا کوئی؟ نہیں نہ دیکھا. تو میرے محترم بھائیوں، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی کسی چیز کی حاجت نہیں. وہ اللہ احکم الحاکمین، رب العالمین، اپنے عرش پر مستوی، مخلوق سے جدا. اللہ کے نبی اللہ کی مخلوق، سارے پیغمبر اللہ کی مخلوق، ساری زمینیں، سورج، چاند، ستارے اللہ کی مخلوق، اللہ کا عرش اللہ کی مخلوق. یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے عرش کو قائم رکھا ہے. تو بھائیو کیا سمجھ آیا؟ اللہ اپنے عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ. رحمان اپنے عرش پر ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. زمین آسمان جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کرنے والا عرش پر مستوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی یہ پوچھنا نہیں چاہیے، توہین ہو جاندی ہے، یہ پوچھنا نہیں چاہیے اللہ کہاں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاس بٹھا کر پوچھتے تھے این اللہ، بوٹو بیٹے بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتے تھے فی السماء، آسمانوں کے اوپر. پوچھنا کیوں نہیں چاہیے؟
جس اللہ کے لیے جان دی، نمازیں پڑھی، ساری زندگی گزاری، عبادت کی، نیکیاں کی، اس اللہ کا پتہ ہی نہیں تمہیں؟ آج بادہ مالی کی یہ بھی وجہ ہے، اللہ کا تعارف ہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک شخص آئے صحابی، کہتے ہیں میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ دے مارا، صحیح مسلم میں، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے۔ آپ ہم نے فرمایا اسے بلا کر لاؤ، ایک روایت میں آپ گئے، بہرحال اس عورت سے جا کر کیا پوچھا؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے، تو کس خاندان سے ہے، فرمایا این اللہ، بتاؤ اللہ کہاں ہے۔ ہمیں کیا کہتے ہیں جی، پوچھنا نہیں چاہیے تھا۔ بھائی بچوں کو سامنے بٹھائیں، انہیں سکھائیں، این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے، کہتی ہے آسمانوں پر۔ پہلا سوال پاس، من انا، میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں وہ لونڈی سے مراد پتہ کیا تھا؟ وہ جو جنگوں کے اندر قیدی عورتیں ہوتی تھی، غلام، باندیاں، اس وقت بیچنے کا نظام تھا، بعد میں اسلام نے ایسے اصول رکھے کہ وہ ختم ہو گیا خود۔ بہرحال فرمایا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اعتقہا، اسے آزاد کر دو، فإنہا مؤمنہ، یہ تو مومنہ ہے، یہ تو ایمان والی ہے، کہ جو اللہ کو عرش پر مانتی ہے، مجھے اللہ کا نبی مانتی ہے، یہ تو مومنہ ہے نا؟ عقیدہ کتنا صاف ستھرا، جب آپ کو پتا ہو میرا اللہ اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بھائیوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا کچھ مہینے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا دعوت دی تھی؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے۔ اسی لیے تو فرعون نے کہا تھا یا حامان، اے حامان ایک اونچا چبوترا بنا، میں اس کے اوپر کھڑا ہو کر موسیٰ کا رب دیکھنا چاہتا ہوں۔ دعوت یہی تھی۔ اچھا بھائی، قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے نا، قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی پر، نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اوپر سے نیچے آنا۔ رسول اللہ معراج پر گئے، کہاں گئے جی؟ 7 آسمان، عرش معلیٰ، اللہ عرش پر ہے، کئی دلائل ہیں۔ تو یہ عقیدے کی میرے بھائیوں باریکیاں ہیں جن میں شک نہیں ہونا چاہیے، جن میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ خالق اور مخلوق جدا جدا ہیں۔ توحید کا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں۔ سورنا، پکارنا، نظر و نیاز، منت، سماجت، میرے بھائیوں یہ ساری اللہ کے سامنے ہے۔ عبادت کی ہر قسم اللہ کے لیے خاص ہے۔ شک بھی کرنا کہ میں فلاں کو راضی کروں گا، سارا عمل برباد، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر۔ دوسری اخلاص، کیا جی؟ اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، چھوٹا شرک، مجھے تمہارے اندر سب سے زیادہ خطرہ اس کا ہے۔ پوچھا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، دیکھیں ہم ڈھیلے ڈالے سے گھر میں، مسجد میں، کونے میں سنت نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب اسے محسوس ہو کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے تو اپنی نماز کو بہتر انداز سے پڑھنا شروع کر دے۔ سمجھ لو اس نے بندے کو دکھانے کے لیے اپنی نماز، اپنی تلاوت، اپنا خطبہ، اپنا درس، اپنی داڑھی، اپنا دینی حلیہ وہ بنایا کہ بندے کہیں یار کیا بات ہے جی قاری صاحب دی، کیا بات ہے جی مولوی صاحب دی، کیا مجاہد صاحب کی بات ہے، کیا یہ سخی صاحب ہیں کہ یہ سب سے بڑے پیسے دیتے ہیں۔ بیڑا غرق کر لیا اس نے۔ نیچرل جو طریقہ ہے بھائی اس کے مطابق کرو۔ نماز اللہ کے لیے اگر ڈھیلی ڈالی پڑھ رہے ہو تو ڈھیلی ڈالی پڑھتے رہو۔ کسی بندے کو دیکھ کر اسے ذرا سنوار لیا کنکھیوں سے، تیری ساری نماز تیرے منہ پر شرک اصغر، چھوٹا شرک ہے، یہ چھوٹا شرک۔ مدینہ منورہ میں صحیح مسلم، ترمذی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ ایک بوڑھا بابا، ایک بزرگ مسجد نبوی میں تشریف فرما، درس حدیث دے رہے ہیں۔ درس حدیث راوی بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، میں نے کچھ دیر کے بعد جب سارے لوگ چلے گئے نا تو میں ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ عنہ۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں درس دے رہے ہیں، حدیث کے سب سے زیادہ راوی، 5000 سے زائد احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال بالکل ہر وقت گھر کے علاوہ ساتھ رہنے والے۔ تو میرے بھائیوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بندہ پوچھتا ہے، ترمذی میں، مسلم کے اندر روایت موجود ہے، مجھے آپ کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ سے سنی ہے۔ کہتے ہیں میں آپ کو ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ سے سنی ہے، میرے بھائیوں چیخ مارتے ہیں، غشی پڑتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 بار یہ واقعہ پیش آیا، یہ میں کوئی میرے بھائیوں کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ باقاعدہ صحیح حدیث ہے۔ تیسری بار انہیں ٹٹول کھنگال کر جب اس نے بٹھایا، کہتے ہیں میں تمہیں ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی چربی سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ 3 قسم کے لوگوں کی چربی سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی ایندھن کے طور پہ انہیں استعمال کیا جائے گا۔ کہ جی وہ کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے مجاہد، شہید، دوسرے نمبر پر عالم قاری۔ اچھا یہاں کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا، سب سے بہترین اعمال، شہادت سے بڑا کوئی رتبہ ہے؟ عالم اور حافظ قرآن سے بڑا کوئی رتبہ ہے؟ فرمایا تیسرے نمبر پر سخی، سخی کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب شہید آئے گا جو دنیا میں میرے بھائیوں گیا، لڑا، مر گیا، قتل ہو گیا، جسے لوگ شہید کہتے تھے، اسے لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا بتا کیا لے کے آیا؟ کہا یا اللہ میں جان تیری راہ میں قربان کر کے آ رہا ہوں، جان۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ اچھا اللہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو نے دنیا میں اس لیے یہ مار کے لڑے تاکہ لوگ کہیں فلاں برادری کا فلاں بندہ تو بڑا بہادر ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا کہنے اس کے؟ تو وہ ہو گیا، تیرا نام، تیرے بورڈ، تیرے تمغے، تیرے بڑے کچھ، تیری واہ واہ بلے بلے ہو گئی، بس یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ حکم دیا جائے گا اس کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ پھر کسے لایا جائے گا؟ قاری کو، عالم۔ ہاں بھائی تو کیا کر؟ کہے گا یا اللہ میں قرآن پڑھتا تھا، تیرا دین دنیا کو سکھاتا تھا، پوری دنیا میں میرا ڈنکا بجتا ہوتا ہے نا، خطیب پاکستان فلانا، بلبلے فلاں۔ ٹھیک ہے بھائی لوگ نام رکھتے ہیں، لیکن بھائی بات یہ ہے اشتہار میرا اچھا کیوں نہیں چھپا؟ میرا نام چھوٹا کیوں ہے؟ میرے سامنے جناب قاری المقری اور فلاں فلاں کیوں نہیں لکھا گیا؟ نہ بھائی ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں نا کئی بار الشیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ ان سے ملا، کیونکہ جہاں میرے سسرال ہے نا قلعہ دیدار سنگھ، جسے قلعہ محمدیہ کہتے ہیں، گجرانوالہ کے پاس، اس کے بالکل چند کلومیٹر کے دور گاؤں ہے نور پور، وہاں کے وہ رہنے والے تھے۔ بعد میں تو وہ گجرانوالہ شفٹ ہو گئے۔ بہت بڑے عالم الشیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، مفتی اعظم سعودی عرب، ان سے کسی نے پوچھا پاکستان میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہا گجرانوالہ میں جاؤ عبد المنان نور پوری کے پاس رحمہ اللہ۔ میں نے کئی بار، اس وقت میں انگلینڈ تھا، آتے پاکستان سسرال جانا فارغ ہوتے تھے تو میں دیکھا کہ اڈے پر کھڑے ہیں، انہوں نے گجرانوالہ جانا ہوتا تھا، رومال لیا ہوا ہے، آرام سے کھڑے ہیں، میں جا کے پاس کھڑا ہو جاتا، پوچھتا باتیں۔ میرے بھائیوں ان کی یہ کیفیت تھی، اگر کسی نے اشتہار چھپوایا، مفتی اعظم سعودی عرب والے کہہ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا عالم، اشتہار پر ذرا القابات زیادہ لکھ دیے، اشتہار دیکھ کر گھر میں واپس چلے جاتے پروگرام کیے بغیر۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے شاگردوں کو اجازت دی کہ صرف لکھ لیا کرو حافظ عبد المنان نور پوری،
حافظ تو وہ تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، القابات پسند نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں ان اشتہاروں کے چکروں میں پڑا رہوں اور سارا عمل برباد ہو جائے۔ عالم مولوی، آپ دیکھ لو قاریوں کی حالت، اہل حدیث قاری، دیوبندی قاری، فلانا قاری، مصر کا قاری، داڑھی منڈا قاری، ہندوستان اور میرے بھائیوں عجیب و غریب گانوں کی طرزوں کے اندر گانے والے، جب تک ایک سانس میں پوری سورہ ضحیٰ نہ پڑھی جائے ہمیں بھی چین نہیں آتا۔ اور قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ دیکھیں یہ پروفیشنلزم ہے نا، یہ کیا ہے جی، میوزیکل کانسرٹ کون کرے گا؟ کنجر۔ یہ کیا ہے؟ نعتیہ کانسرٹ، وہاں بھی تقریباً سملر ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کے پروگرام ہوتے ہیں بڑے اچھے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ ریاکاری اور میرے بھائیوں دکھلاوا۔ اب دیکھ لو، تجھے قرآن سے اتنی محبت ہے، تو اتنا زور لگا کے پڑھ رہا ہے، قرآن تیرے منہ پہ داڑھی تو لا نہ سکا، قرآن تجھے باخلق تو بنا نہ سکا، قرآن تجھے سنت پر تو لا نہ سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار ہے۔ پچھلے دنوں نا ہمارے منڈی بہاؤالدین میں پروگرام تھا، بہت بڑا میرج ہال میں بڑے ہزاروں بندے تھے، تو میرے محترم بھائیوں جو ایک مولوی تھا بہاولپور کا، اس نے مصر سے وہ 2-3 نا قاری بلائے ہوئے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا بھی کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے 10 لاکھ روپیہ دے کے انہیں بلایا ہے، تو ظاہر ہے ہم نے پورے پاکستان میں ان کے پروگرام کروانے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا تو کاروبار ہے، وہ پر پروگرام اتنے پیسے لیتا ہے۔ تو یہ حالت ہے۔ تو قاری کو لایا جائے گا، عالم آئے گا، اللہ پوچھے گا بتا، کہے گا یا اللہ میں قرآن پڑھتا تھا، میں نے یہ کیا، مفتی پاکستان فلاں جناب خطیب ملت، سارا اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا جو مطمع نظر تھا، تیری جو خواہش تھی، تجھے جو پسند تھا، تیرے بورڈ بھی چھپے، اشتہار بھی چھپے، تیری بلے بلے بھی ہوئی، واہ واہ بھی ہوئی، وہ تجھے مل گیا، مال بھی ملا، پیسہ بھی ملا، سب کچھ ملا، پر یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرمایا سے اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دو۔ اب دیکھو قرآن پڑھنا اس سے بڑا عمل ہے کوئی؟ تیسرے نمبر پر کسے لایا جائے گا؟ سخی کو۔ کہے گا یا اللہ میں سارا مال تیری راہ میں دے کے، حاتم تھا، حاتم زمان۔ اچھا کئی لوگ ہیں اس وقت تک چندہ نہیں دیتے جب تک ان کا نا مولوی صاحب گلا پھاڑ کے 10 بار نام نہ لیں، اے جی حاجی راجہ چودھری ملک خواجہ فلاں فلاں ان کی طرف سے فلاں مسئلہ ہوا ہے، ٹھیک ہے ترغیب کے لیے بیان کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حاجی صاحب کو بھی یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ میرا نام سٹیج کے اوپر بولا جائے، وہ رکیں، ہاں ترغیب کے لیے اگر کوئی بولے اور پورے ایمان سے حاجی صاحب بھی خاموشی اختیار کریں تو پھر ہو سکتا ہے اللہ پسند کر لے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ایک ہاتھ دینے والا ہے اور ایک لینے والا ہے، پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، اس کو بھی اٹھاؤ جہنم کا ایندھن بنا دو۔ 3 بہترین عمل کرنے والے، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، اس وجہ سے اتنے بڑے عمل کرنے کے باوجود ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان، اب دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے 3 بار بے ہوش ہوئے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے، یہ حالت تھی ان کی۔ توحید اور اخلاص، عمل تب قبول ہوگا جب توحید ہوگی اور اخلاص ہوگا۔ دوسرے نمبر پر کوئی بھی عمل، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ خیرات، کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس پر مدینے والے کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک سنت نبوی سے ثابت نہ ہو۔ اور شرک کرنے والا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کہتا ہے میں نے شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جسے چاہے میں معاف کروں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، جس نے شرک کیا اس کا سارا عمل برباد۔ قرآن کہتا ہے
عمل کون سا قبول ہوگا؟ جو سنت سے ثابت ہو. اچھا ہمارے ہاں نا ایک سوال لوگ کرتے ہیں، کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے، یہ ہے نا سوال. ہم جی یہ پروگرام 11ویں کا کرتے ہیں، اس میں کھانا کھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیا حرج ہے؟ تیجا 10واں 40واں 21واں برسیاں، کیا حرج ہے؟ نکاح کے اندر یہ تیل، یہ مہندی، یہ فلاں، یہ دین نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا کلچر ہے بدبختوں کا. پیلا لباس اللہ کے نبی نے منع کیا، کیسری رنگ، پیلا لباس، پیلے پرنے. ابھی تو پنجاب میں یہاں کا پتہ نہیں ہے، وہاں تو بھائی ایک ایک میرج ہال کے اندر کروڑوں روپے کی مہندی کا کھانا پکتا ہے. ہمارا منڈی بہدین اس میں ویسے بھی وہاں کے کچھ لوگ ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے شادی پر موبائل، نئے موبائل لٹائے. ساری بدبختیاں ہیں. تو بھائیوں کیا ہوا؟ سنت سے ثابت. کیا حرج ہے؟ فلاں کام کر لیں تو کیا حرج ہے؟ حرج 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 کیا ہے؟ سنو، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں صحیح بخاری میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، فرمایا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں یہ، اور اللہ کے نبی کے الفاظ ام المومنین حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں. من عمل عملا، لوگوں جس نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم عمل نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ عمل مردود ہے. کون سا؟ جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، ہم نے بتایا نہیں، ہم نے سکھایا نہیں، وہ عمل مردود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی، ابو داؤد، دیگر کتابوں میں حدیث ہے، حسن اس کی سند ہے. کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں خطاب فرمایا، ایسی نصیحت فرمائی کہ ہمیں لگا کہ آپ وصیت فرما رہے ہیں، جیسے بندہ نہیں آخری وقت میں وصیت فرما. ہم نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں وصیت فرمائیں. آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا. اگر اختلاف دیکھو، ڈفرینس آف اوپینین دیکھو، یہاں وہاں، ڈیڑھ اینٹ کی مسجد دیکھو، نیلے پیلے ہرے گلابی رنگ، تیری بات میری بات، پیر کی بات امام کی بات، چھوٹے کی بات بڑے کی بات، برادری کی بات، سیاستدان کی بات دیکھو سنو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی. ایتھے دی گلاں نے نا، وہ نا جی نا، ہمارے تو فلاں یہ فرماتے ہیں، میرے امام نے کہہ دیا بس بات ختم. فرمایا علیکم بسنتی، تم نے میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اختلاف میں. اچھا بھائی آپ کا کسی کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اٹھاؤ حدیث نبوی کھولو، جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لو، سوکھا کام. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے وہ خلفاء راشدین جو ہدایت والے ہیں، جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے طریقوں پر چلو. عضو علیہا بالنواجذ، فرمایا داڑھ کی مضبوطی سے پکڑ لو. آپ کو پتا ہے آپ کے یا میرے جسم میں سب سے زیادہ سخت پکڑ کرنے والی کون سی جگہ ہے؟ داڑھ. دانت بھی چھڑا سکتے ہیں، انگلی سے بھی. داڑھ کی فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کی مضبوطی سے اسے پکڑ جاؤ، سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ. امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ، امام احمد کے استاد، کیا فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں سنت نبوی کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو سنت سے ہٹ گیا مارا گیا. عمل کون سا قبول ہوگا بھائیو؟ جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوگا. اب آگے تھوڑا سا بڑھ لیتے ہیں میرے بھائیو. فجر کی کتنے فرض؟ کوئی بندہ یہ کہے میں 4 پڑھوں گا، سجدے بھی زیادہ، رکوع بھی زیادہ، تسبیحات بھی زیادہ.
اللہ کا کلام بھی زیادہ ہی پڑھے گا نا، 4 پڑھے گا تو زیادہ پڑھے گا، اسے ثواب ملے گا گناہ؟ کیوں گناہ ملے گا؟ اس نے مدینے والے کی نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی نے 2 سنتے، دو فرض بتائے۔ سنن ابو داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص رکوع اور سجدے میں قرآن نہ پڑھے۔ یہ رکوع کرتے ہیں نا ہم نماز کا، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مقامات پر قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔ پکی بات ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اچھا بھائی، اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے، کرنی والا برنی والا، جبے کبے، لو جی میں تے، ہمارے یہاں یہی چلتا ہے نا، میں نے تو جی سجدے کے اندر اتنے قرآن ختم کیے، اسے ثواب ملے گا گناہ؟ قرآن پڑھنے پر گناہ؟ قرآن پڑھنے پر گناہ؟ قرآن پڑھنے پر گناہ نہیں، قرآن پڑھنے پر اس لیے گناہ ملے گا کیونکہ اس نے طریقہ وہ اختیار کیا جو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ یہ مقام قرآن پڑھنے کا نہیں تھا، قرآن پڑھنے کا مقام تو قیام میں تھا۔ رکوع اور سجدے میں اللہ کی تسبیحات، دعائیں، اس کا مقام تھا۔ تو کیا ثابت ہوا؟ رکوع میں قرآن پڑھنا نیکی نہیں ہے، سجدے میں قرآن پڑھنا نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ جس پر مدینے والے کی مہر لگ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اصل محبت۔ عشق رسول کے سکے دعوے نہیں چلیں گے۔ محبت رسول جو عمل سے ثابت ہو اور جو عمل میں نظر آئے وہ اللہ پسند کرتا ہے۔ تو بڑا واضح ہو گیا جی کہ عمل وہ قبول ہوگا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوگا۔ سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب براجمان ہوں گے، کھڑے ہوں گے، داہنے باہنے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، میرے بھائیوں وہاں وہ پیالہ پانی کا یا مشروب کا پلائیں گے، پیاس نہیں لگے گی۔ وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھیں گے وضو کے نشانات کے مسلمان تھے، پہچانیں گے، لیکن آپ کے اور ان کے درمیان میں اوٹ بنا دی جائے گی۔ پوچھیں گے فرشتوں یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو میرے امتی ہیں، آنے دو انہیں۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد اسلام کو بدلا، دین کو بدلا، آپ کی شریعت کو بدلا، آپ کی سنتوں کو بدلا۔ اللہ کے نبی پتہ کیا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمائیں گے سحقن، دور ہو جاؤ، سحقن، دور ہو جاؤ، لمن بدل بعدی، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدلا، دور ہو جاؤ۔ تو شفاعت کس کی ہوگی؟ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور یہ شفاعت کیا ہوگی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنی، اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا۔ شرط 2 چیزیں ہو گئیں جی۔ تیسری بات، ویسے یہ موضوع ایسا ہے کہ فجر تک بھی آپ بولتے رہنا تو ختم نہ ہو، لیکن تیسری بات آخری، توحید، اخلاص، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر رزق حلال۔ سارے تو اوکھا آج کل رزق حلال، فراڈ، دھوکہ، بے ایمانی، سود، 2 نمبری، چور بازاری، تنخواہ لے کر پوری نوکری نہ کرنا، تنخواہ لے کر حق ادا نہ کرنا، جہاں کام کرتے ہیں وہاں چوری کرنا، اگلے کا کام خراب کرنا، ادھار لے کر واپس نہ کرنا، بینک سے قرضے، سود، انسٹالمنٹ کے اوپر چیزیں۔ اب دیکھیں پچھلے چند دن پہلے نا میں نے ایک ایڈ دیکھا کہ جی میاں گروپ آف چکوال، نام لینا چاہیے جو غلط کام کر رہے ہیں، سودی کاروبار پورے پاکستان میں، کہتا ہے 80,000 مہینے کی تنخواہ، 80,000 نئے لڑکے کو مہینے کی تنخواہ، اور ساتھ ہر پروڈکٹ کو سود پر، قسطوں پر سیل کروانے پر آپ کو بونس بھی ملے گا۔ بھائی 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ مہینے کا تو اس نے کما لیا، لیکن کیا ہے؟ سارا سودی کاروبار۔ اب وجہ کیا بنی اس کی؟ خواہشات، فضولیات،
کہ جی آئی فون ہونا چاہیے، پھر آئی فون کا نیا ماڈل، پھر اس سے اگلا ماڈل، پھر اس کی جناب ایکسیسریز، پھر فلانی چیز، پھر عذاب بنا ہوا ہے. ٹی وی کے بعد LED LCD، اب پتہ نہیں کیا کیا آگے آ گیا. یہ نہیں ختم ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ زمین پر چھوٹا سا تنکا ہاتھ میں ایک مستطیل ڈبہ بنایا، اس ڈبے کے اندر لکیر لگائی. وہ ڈبہ جو تھا اس کے اندر ایک جانب سے لکیر آگے جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے کراس لگائے اسے. فرمایا یہ زندگی ہے بندے کی، یہ مستطیل جو خانے ہیں، اور یہ اندر انسان ہے، اس کی لائف، اس کی زندگی موت. یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ تیر ہیں تقدیر کے جو لگتے رہتے ہیں، چھوٹی موٹی مصیبتیں. بندہ مر جاتا ہے، اس ڈبے سے لمبی لکیر باہر جا رہی ہے، خواہشات ختم نہیں ہوتی. یہ ہو فرمایا ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے نا تو وہ کہتا ہے مجھے اور ملے. کامیاب کون ہے؟ جو ملا حلال ملا، اچھا ملا، کہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میرے باپ دادا کے پاس تو پہننے کو کچھ نہیں تھا. دیکھیں قیامت کی نشانیاں، صحیح بخاری حدیث جبریل، اللہ کے نبی سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرمایا وعن اماراتہا، اس کی نشانیاں بتائیں. فرمایا وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان. آپ لوگ دیکھو گے، تم لوگ دیکھو گے کہ پاؤں سے ننگے، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، جوتوں سے ننگے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ان پر فخر کریں گے. ایک دفعہ نا میں انگلینڈ میں تھا، میرے پاس ایک بابا جی آئے، مجھے آ کر کہتے ہیں میں نے 50 کمروں کی کوٹھی ڈڈیال میں بنائی ہے. کتنے کمرے جی؟ 50 کمرے. کہتا ہے میرا 5 لاکھ روپیہ سالانہ صرف اس کے رنگ روغن پہ لگتا ہے اس وقت. کہتا ہے میرے سامنے عام چودھری ہیں، وہ راجا ہیں، اتنے کو منو لگتا ہے بھی چکر ہے، عام چودھری ہیں وہ راجا صاحب ہیں. راجا صاحب نے کہتا ہے 10 کمرے زیادہ اور 1 سٹوری بھی اوپر زیادہ بنائی ہے. میں نے کہا پھر فائدہ؟ ان کا بچہ میرے پاس پڑھتا تھا. فائدہ؟ کہتا ہے اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں. میں نے پہلی بار اپنی اولاد کو وہاں میں لے کر گیا، 3 ہفتے کے بعد وہ ابا جی نو کہندے نے آئندہ کے بعد ہمیں یہاں نہ لے کے آنا. یتطاولون فی البنیان. ابھی ہمارے ہر جگہ پہ یہی حالت ہے، کوٹھیاں، بلڈنگیں، اوپر سے اوپر، کمروں میں جنات. پھر میرے بھائیوں ہمارے پٹھان رہتے تھے، لوگ وہ رہ رہے ہیں. آپ اپنی کوٹھی 10 کروڑ کی بنا کے پھر اس کو سنبھالنے کے لیے پیسے دے رہے ہو. چھوٹا سا جتنا ضرورت ہے اتنا مکان بناؤ، اس میں رہو، باقی رب کی راہ میں خرچ کر، مسجد بنا، خیر پر لگا، تیرے مرنے کے بعد تیرا صدقہ جاریہ بنے. مدینہ میں تھے ہم، اللہ کی قسم میں نے دیکھا، بھائی سے پوچھا، کہتی ہیں یہ وہ کنواں ہے جو سیدنا عثمان نے لے کے دیا تھا، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ بلڈنگ ہے جو حضرت عثمان کی پراپرٹی ہے. آج تک کروڑوں ریال کا فائدہ ہو رہا ہے. کتنا یار اجر ہوگا سیدنا عثمان غنی کے لیے رضی اللہ عنہ. 1446-47 سال ہو گئے نا، اجر آج بھی چل رہا ہے. تو بھائیوں ہم نے بھی مر جانا ہے. اتنا جتنا آپ کو ضرورت ہے، جتنا نہیں ضرورت وہ غربا کو دو، مساکین کو دو. اپنے حد میں رہو، جو حد سے بڑھتا ہے وہ مرتا ہے. یہ چاہیے وہ چاہیے، نیا ماڈل، فلانا ماڈل، کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس موجود ہے، حلال ہے، ظلم والا نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، صدقہ ادا کیا ہے، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے، آپ چاہے کروڑ کی لو، 2 کروڑ کی لو، لیکن فخر نہیں، فخر نہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر. تو بھائیو حرام کمانے والا، اس کی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا، جو سود کا لینا دینا ہے بند کرو، چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا،
پس اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود بینک اتنا ڈینجرس ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دارقطنی میں، سود کے گناہ کے، سود کے 1 درہم کا گناہ 36 بار زنا سے زیادہ، سود کے گناہ کے 70 سے زائد درجے۔ ابن ماجہ، کم سے کم گناہ سود کا اپنی ماں کے ساتھ وہ بدکاری کرے۔ صحیح مسلم فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہ بننے والا، ان چاروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بینکر ڈیلز ان ڈاکومنٹس، یہ کھاتے، یہ بہی کھاتے، یہ یہودی مہاجن، وہی آج نظام چل رہا ہے۔ آؤ جی، لو جی، ہم دیتے ہیں۔ وہ یار تیرے پاس اگر 86 ماڈل گاڑی ہے، تیری اپنی ہے، وہ بہتر ہے نا سود پر لینے کی بجائے۔ یہاں پہاڑ اونچے، نیچے گرا فارغ، سودی گاڑی، بربادی، سود کا موبائل۔ سود پر اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے اور اس لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال اور کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے، گرد و غبار میں، جس طرح ہم موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں مٹی میں اٹے ہوئے، اور وہ جا کر بیت اللہ کے اندر پہنچ جاتا ہے، وہاں پر ہاتھ بلند کرتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی، یعنی اے اللہ مجھے یہ دے، یہ میری دعا قبول کر، یہ میری دعا قبول کر۔ فرمایا اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، وَغُذِيَ بِالْحَرام، وہ حرام کی غذا سے پلتا ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ حرام کھانے والا، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تھوڑا کھا لو، ستھرا کھا لو۔ دیکھیں آخری بات، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، زہر دیا گیا، اپنے بچے سارے پاس بلائے، اپنے بچوں کو پاس بلا کر کہا بچوں یاد رکھنا میں نے تمہیں حرام کا ایک لقمہ نہیں کھلایا۔ وہ ان سے پہلے جو تھے نا بادشاہ اور بڑے بڑے سربراہان جو انہی کے ان کے سارے جو میرے بھائیوں معاملات تھے بیت المال میں جمع کروائے، خود جا کے کچے مکان میں رہے، کہا میں نے آج تک تمہیں حرام نہیں کھلایا۔ ساتھ ان کا نا سالہ آ گیا، وہ کہتا ہے آپ بڑا ظلم کر کے جا رہے ہیں کہ 5 درہم ان کے لیے چھوڑ کے جا، کچھ بھی نہیں، اتنی اولاد ہے، میں 1 لاکھ انہیں دیتا ہوں۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ لکھا امام ذہبی نے، 1 لاکھ دینار انہیں دیتا ہوں، ہبا کرو انہیں، بھوکے چھوڑ کے جا رہے ہو میرے بھانجوں کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پتہ کیا فرمایا رحمہ اللہ؟ فرمایا بچوں اگر تم حلال پر رہو گے جس پر میں نے تمہاری تربیت کی ہے، اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اگر تم نے حرام رستہ اختیار کیا تو پھر مجھے تمہارے ضائع ہونے کا کوئی ڈر نہیں، پھر تم برباد ہوئے ہی ہوئے۔ راوی لکھتا ہے، کہتا ہے تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بچے بنو امیہ کے دور میں پھر جہاد ہوا، فتوحات ہوئیں، ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے۔ آج بھی بھائی گھوڑے کی قیمت بڑی ہے، گاڑی سے مہنگا ہے، جو اچھا لیں تو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سالے کو کہ اس کی اولاد مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتی تھی۔ یہ ہمارے سلف ہیں، یہ تابعین ہیں، یہ صحابہ کا منہج ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں شرک و کفر سے، بدعات و خرافات سے، سنت کی نافرمانی سے اور حرام کے ایک لقمہ سے بھی بچا کر رکھے۔ جو عطا فرمائے وہ حلال ہو اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ مشکلیں تو آئیں گی بھائی، حلال کھاؤ گے تو مشکل تو آئے گی، بیوی کی خواہش، بچوں کی خواہش، دیکھا دیکھی، سارے معاملات چلتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں پر استقامت اختیار کرنی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ
بیان کرنا ہے کہ بھائی یہ ہم نے کرنا ہے، ہم حرام راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور پھر اگر زیادہ پریشانی آئے تو پھر رات کے وقت بیدار، اور سردیوں میں تو میرے بھائیوں موجیں ہی موجیں ہیں، 1 گھنٹہ پہلے 4 بجے بھی اٹھ جائیں تو آپ جتنی دل ہے تہجد پڑھیں، اٹھو تہجد ادا کرو، درود ابراہیمی پڑھو 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو، اللہ کے سامنے دعا کرو، رات کا آخری پہر، اللہ رزق دینے پر قادر ہے۔ جو تیرے بھائی یا دوست کو دے سکتا ہے وہ تجھے بھی دے سکتا ہے، دروازہ تو کھٹکھٹا۔ ہو سکتا ہے تجھے اللہ تعالیٰ ظاہراً رزق نہ دے پر تجھے کینسر سے بچا لے، تجھے ایکسیڈنٹ سے بچا لے، تجھے بڑی مصیبت سے بچا لے، یہ بھی تو بھائی رزق ہی ہے نا۔ ہو سکتا ہے تیرا جو رشتہ دار یا محلے دار ہے وہ بے اولاد ہو، کینسر کا مارا ہو، تجھے اللہ نے اتنی اولاد دے رہی، یہ بھی تو رزق ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے، اور اعمال کی قبولیت کے لیے ان چیزوں پر ہم نے غور و خوض کرنا ہے، کریں گے جی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعمال صالحہ پر اور عقیدہ ایمان پر جو ہے موت عطا فرمائے، اور خالص توحید پر زندگی عطا فرمائے، اور جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہمیں معاف کر کے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں بھی جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو مختصر کر لیں۔ آخری جو آپ نے جس ٹاپک پر بات کی رزق حلال کے حوالے سے، اس میں یہ سودی سسٹم، رشوت، حرام خوری، ابھی ان لوگوں کو تو اتنے کو بتا دیا، اس سسٹم کو تبدیل کرنا کس نے ہے، کون چینج کرے گا، یہ کس کے لیے ہے، اور جن لوگوں کو سمجھ بوجھ ہے جو بیان کرتے ہیں، کیا ان کی یہ ذمہ داری بنتی نہیں ہے کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرے؟ اور 1300 سالہ 1400 سالہ تاریخ میں دیکھیں گے، چونکہ مسجد اور دنیا کے نظام کو 2 علیحدہ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اس کو کیا علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے اس کو لیڈ کریں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت کے طریقے سے مطابق دے کے وہ ایک ریاست کا نمونہ دے کر کے، وہ ریاست ان خلفاء جو ان کے ساتھ چلنے والے ساتھی تھے۔ جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال۔ بھائیوں اس سوال پر بھی پورا درس چاہیے، لیکن اس کا جواب ایک ہی آیت ہے سورہ نور کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان اور عمل صالح میں مضبوط ہے۔ میرا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان اور عمل صالح پر مضبوط ہیں۔ کیا میں انہیں دوں گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں خلافت دوں گا۔ کام ہمارے ذمہ کیا ہیں؟ 2، ایمان اور عمل صالح۔ اللہ اس کے عوض جب چاہے گا ہمیں کیا دے گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلافت۔ دوسری نعمت وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ دین مضبوط کر دے گا جس سے وہ راضی ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ خوف کو امن میں بدل دے گا۔ 3 نعمتیں اللہ دے گا، 2 کام ہم نے کرنے ہیں، ایمان پر محنت جو آج ہم نے الحمدللہ عقیدہ سیکھا، اور اعمال صالحہ۔ تو بزرگوں کے سوال کا جواب یہ ہے ایمان پر پختگی اور اعمال صالحہ ہمارے کام ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اس پر اللہ کے دربار میں پورے اتریں گے تو پھر اللہ خلافت بھی دے گا۔ جہاد بھی عمل صالح ہی ہے نا، دعوت و تبلیغ بھی عمل صالح ہے، تو یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ رہ گیا مسئلہ کہ کس نے بدلنا ہے۔ سب سے پہلے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ میرے سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ بلوچستان میں فلانا مسئلہ کیوں نہیں بنا، نا، میرے سے یہ پوچھا جانا ہے کہ تو نے سود تو نہیں کھایا، تیرے بیوی بچے دین کی مخالفت تو نہیں کرتے، تو حرام تو نہیں کھاتا، تو قرض دے کے واپس کرتا ہے کہ نہیں۔ تو حل سب سے بڑا کیا ہے
سورہ نور کی آیت جو میں نے بیان کی، ایمان اور عمل صالح پر محنت کریں، اور دوسرا حل یہ ہے اپنی ذات سے اصلاح شروع کریں. انشاءاللہ جب ہم اپنی ذات، پھر میرے بچے، پھر میری بیوی، پھر میرا ہمسایہ، پھر میرا نوکر ملازم، پھر میرا ڈرائیور، پھر میرے ساتھ والے، پھر چراغ سے چراغ جلتا جائے گا. جو جتنے بڑے عہدے پر ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے. انشاءاللہ آپ ایمان پر اور عمل صالح پر اس قوم کو کھڑا کر دیں، انشاءاللہ وہی لوگ آپ کو اللہ دے دے گا جن لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ نے خلافت. آج پتہ کیوں نہیں خلافت مل رہی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے عمل صالح صفر، عقیدہ کمزور، نہ عمل پر محنت نہ عقیدے پر محنت. محنت کس بات پر؟ جو کام ہمارا نہیں تھا، فلاں کر دو جی، یہ کر دو جی، اس کو اٹھا دو، ٹانگیں کھینچنا، اس کو مارنا، اس کو کرو، یہ کرو. نہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے ایمان اور عمل صالح پر انشاءاللہ محنت کرنی ہے. پھر اس کے عوض اللہ کہتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. نون ثقیلہ ہے، فعل مضارع ہے، فاعل کون ہے؟ اللہ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں خلافت دوں گا، تم نے نہیں چھیننی. وَلَا يُبَدِّلَنَّ، اس میں بھی نون ثقیلہ ہے، فعل مضارع ہے اور فاعل اللہ ہے. میں تمہیں تمہارے دین کو مضبوط کروں گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفٍ، اس میں بھی وہی صیغہ استعمال ہوا ہے. تو میرے بھائیوں یہ ہے منہج سلف جو کہ صحابہ کو اللہ کے نبی نے سکھایا تھا. اچھا جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ شریعت رعایا کو کتنا حق دیتی ہے حکمران کے خلاف جد و جہد کا؟ ہاں دیکھیں جی، حکمران کے خلاف جد و جہد یہ ایک بڑا آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے. مجھے پتہ ہے کہ کیسے کیسے حالات بنتے ہیں. دیکھیں اس میں دو قسمیں. پھر یہ ہے کہ اس میں بھی پورا لیکچر چاہیے. پہلی بات، میرا پچھلا جمعہ یہ بھائی جو گروپ میں ہیں ان کو پتہ ہے میں نے اسی موضوع پر دیا تھا خوارج کون. ٹھیک ہے، وہ سن لیں. باقی یہ ہے کہ میرے بھائیوں شریعت، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر شریعت والی حکومت ہو، خلافت اسلامیہ ہو، تو اس میں احتجاج اور روڑا رپا اور یہ ان کی کوئی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں سوال آپ کر سکتے ہیں. امیر المومنین آپ کے پاس 2 کپڑے کہاں سے آئے؟ کہا جی میں نے اپنے بیٹے سے لیا. وہ سوال کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر سے بھی لوگوں نے سوال کیے. احتجاجی نظام خلافت میں نہیں تھا. اب کیونکہ یہاں پر لیجٹ حکومت جو ہے وہ ہے جمہوری نظام. اچھا، جمہوری نظام سو کالڈ ہی ہے. ہمارے سو کالڈ جمہوری نظام کے اندر احتجاج یا احتجاجی نظام یہ ایک حصہ ہے باقاعدہ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا یا حکمرانوں تک پہنچانے کا. تو آج کل اگر کوئی شخص شریعت کی مخالفت نہ کرے، دین کی مخالفت نہ کرے، گالی گلوچ، تکفیر، حکمران کو ماں بہن ایک کرنا، کافر کرا، یہ کام نہ کرے، اپنا جو اس کا موقف اور ایجنڈا یا جو ظلم ہے وہ بیان کرے کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر اور کہے کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، آپ ہمارا یہ حق دیں. اس حد تک کیونکہ وہ حکمران خود کہتے ہیں تم کرو، کیونکہ یہ نظام کہتا ہے کہ احتجاج کرو. تو احتجاج کرنے سے پھر بعض دفعہ مل بھی جاتا ہے. احتجاج میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، احتجاج میں لوگوں کی املاک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تکفیر یعنی کافر کافر کے نعرے نہیں ہونے چاہیے. حدود کے مطابق جائیں، جا کر احتجاج کریں. اگر وہ دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح مسلم ہے کتاب الامارہ، عبادہ بن صامت اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے حکمران ایسے ہوں گے، چہرے انسانوں کے ہوں گے، دل ان کے شیطان کے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، تم پر ظلم جبر کریں گے، تمہارا مال بھی چھینیں گے، پر تم نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی جب تک کہ وہ اعلانیہ کافر نہ ہو جائیں. یہ کافر ہے نا، آپ پوچھو نا جا کے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں. تو جب تک اعلانیہ کافر نہ کفرن بواہا یا کفرن صریحہ نہ کرے اس وقت تک بغاوت نہیں کر سکتے آپ. نہ احتجاج وہ شرائط کے ساتھ کوئی کرنا چاہے تو کر لے، ٹھیک ہے. لیکن بھائیوں اگر تربیت اور تصفیہ یہ 2 عمل ہوں اور ہم اپنا حدود میں رہ کے کام کریں تو پھر اس میں انشاءاللہ بڑا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لینا کئی معاملات ہوتے ہیں. ابھی 2 تاریخ کو بہت بڑا پروگرام پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا تھا، انہوں نے کہا جی نہیں
نہیں تو نہیں. اب اس میں جناب ہمارا پروگرام کیوں نہیں ہونے دیا, مارو تروڑو یہ کرو, یہ کام نہیں ہے شریعت کا. ہم نے وہاں پر کیا کر گالیاں دینی تھی, ناچنا تھا؟ نہ, ہم نے وہاں پر وہی ایجنڈا جو پاکستان کا نظریہ, پاکستان کشمیر کا قضیہ, فلسطین کا قضیہ, وہ چیزیں ایک آسان انداز سے بیان کرنی تھی عالمی حالات کے مطابق. لیکن نہیں ہوا تو ٹھیک ہے, جب ہوگا. یہاں سے شیطان فتنہ اٹھاتا ہے, یہاں سے شیطان فتنہ اٹھاتا ہے. اور یہ جو حکمران طبقہ ہے نا, او بھائی حجاج بن یوسف اور اس کی نسل تو آج بھی چلی آ رہی ہے. تابعین کو ذبح کروایا, ظلم و جبر ہے سارا, وہ تو ظلم رہے ہیں, تو یہ تو رہے گا آج بھی میرے بھائیوں, یہ کام تو رہیں گے آج بھی, اس طرح کے یہ چیزیں آپ کو نظر آتی رہیں گی. لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نے بغاوت نہیں کرنی جب تک کہ وہ کفرن بواہا نہ کریں. بھائی اسی میں آپ کی, آپ کے بچوں کی, آپ کے علاقے کی, آپ کے گھر والوں کی خیر ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ مسلمان حکمران ہیں, ہم ان کی اصلاح, ایک تو یہ طریقہ ہے عوام کا, اور دوسرا جو سب سے بیسٹ سنت طریقہ ہے یا سلف کا عمل ہے وہ کیا ہے کہ عالم دین, علماء یا جو بڑے لوگ ہیں جن کی سنی جاتی ہے, وہ کسی حکمران سے یا جو بھی جس لیول کا ہے وہ اس کو الگ جا کر نصیحت کرے. میں ایک دفعہ نا, کیونکہ ہم ہجامہ کا ہمارا کلینک ہے, میں ایک دفعہ حافظ سعید صاحب کو ہجامہ کرنے کے لیے گیا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کون سا دور تھا, تو یہ ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تو ہم نے کیا کیا, کہتے ہیں میں نے پتہ نہیں کتنے خط لکھے ہیں بنام وزیر اعظم اور بنام اپنے حکمرانوں کے, اور مجھے باقاعدہ ان خطوں کے موصول ہونے, ظاہر ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, تو انہوں نے حکمران کو ڈائریکٹ خط لکھا, نصیحت ہی کی. دیکھیں ان کا یہ فرض تھا, اس نے مانی نصیحت ٹھیک ہے, نہیں مانی تو بھائی ہم کوئی داروغہ ہیں کسی پہ, ہم داروغہ نہیں ہیں. اللہ نے آپ سے, اللہ کی قسم, کبھی سوال نہیں کرنا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا, حکمران کی گردن کیوں نہیں پکڑی. آپ کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی مذہبی کو سامنے لے آئیں, ہر ایک کے اندر غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اقربا پروری ہے, 2 نمبری ہے, سب کے اندر ہے. لیکن ہم نے شریعت کی پابندی کے تحت اپنے کام کرنے, جو اسلام نے بتایا وہ ہمارا اولین ہے. جہاں اسلام کٹتا ہے ہم سائڈ پہ ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, چپ کر جائیں گے. اب دیکھیں یہاں سے وہ پھر بات نکلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے دور میں اپنی زبان کو بند رکھ, اپنی تلوار کو کند کر دے کہ کسی مسلمان کی گردن نہ کاٹے, اپنے گھر کا قالین اور ٹاٹ بن جا.